نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا اور اس میں کی جانے والی عبادتوں کی توفیق بھی بخشی اور اپنے خصوصی فضل و کرم سے آج عید کی نماز کھلے میدان میں پڑھنے کا موقع فراہم کیا درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء اکرام علیہم السلام پر خصوصاً سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، خطبہ مسرونہ کے بعد سورۃ البقرہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی اور ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذخیرہ احادیث میں سے صحیح ترین ذخیرہ بخاری شریف کی 2 روایتیں بھی پڑھی گئی ہیں انشاءاللہ الرحمن انہی آیتوں روایات حدیث کی روشنی میں بالکل ہی مختصر سا خطبہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے آمین ماہ رمضان ایمانیات کے اعتبار سے بہار کا موسم ہوا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم اہل اسلام و ایمان پر ہوتا ہے کہ وقفہ وقفہ سے کچھ ایام، کچھ مہینے اور کچھ راتیں انہیں عطا کی جاتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت و نزدیکی بطور خاص حاصل کی جا سکے ماہ رمضان المبارک میں فریضے کی ادائیگی کے طور پر
ہم نے ماہ رمضان المبارک کا روزہ رکھا۔ عام دنوں میں 5 وقتہ نمازوں سے متعلق کوتاہی ہو رہی تھی، ہم نے اسے ادا کرنے کی کوشش بھی کی۔ جس قرآن کی بنیاد پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے، ہم نے اس قرآن کی تلاوت بھی کی اور سماعت بھی کی، ساتھ ساتھ اپنی اپنی وسعت و بساط کے مطابق اس مہینے میں غم گساریاں بھی کی ہے، ہمدردیاں بھی بانٹی ہے، مساوات کا درس بھی دیا ہے، ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات بھی کی ہے۔ رمضان کی روزے میں کسی قسم کی بشری کمزوری کی بنیاد پر خرابی آ گئی ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانب غربا و مساکین کو کھلانے کی تاکید کرتے ہوئے اور دوسری جانب روزہ دار کے روزے کی صفائی کے لیے صدقۃ الفطر کو بھی فرض کیا۔ الحمدللہ اہل ایمان اور مسلمان اسے ادا کرتے ہیں اور نماز عید الفطر کی ادائیگی سے پہلے ادا کرتے ہیں۔ ہم نے اسے بھی انجام دیا اور اپنی کوشش کے مطابق ان بھائی اور بہنوں تک پہنچانے کی کوشش کی جو اس کے مستحق و حقدار ہیں۔ یاد رکھیے گا، ماہ رمضان کی روزے کی فرضیت کے غرض و قائد کے طور پر یہ بات بیان کی گئی، لعلکم تتقون، تاکہ ہم متقی و پرہیزگار بن جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے وفادار بن جائیں، کتاب و سنت کا حامل اور کتاب و سنت کا پرچار کرنے والے بن جائیں۔ اس مناسبت سے ماہ رمضان نے بہت ساری درسیں ہمیں دیے، فرائض کی ادائیگی ساتھ ساتھ سنت و نوافل کی کثرت کا درس بھی دیا ہے۔ آپ نے اس کا مشاہدہ اور معائنہ کیا ہوگا کہ نیند جیسی عظیم چیز کو آپ نے قربان کیا صرف ایک سنت کی ادائیگی کے لیے، یعنی سحری آپ نے کھائی ہے اور نیند کو قربان کیا ہے، نرم گرم بستر کو آپ نے تیز دیا ہے صرف اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی ہو جائے۔ اس ماہ رمضان میں ہمیں یہ درس دیا کہ ایک انسان وقت کا پابند کس طرح ہو سکتا ہے۔ عام طور سے مہینوں میں اتنے ہی گھنٹے ہوا کرتے اور اتنے ہی دن ہوا کرتے ہیں، لیکن اتنی گنتی نہیں ہوتی جتنا اہتمام خاص طور سے ماہ رمضان کے دنوں میں اور ان کی راتوں میں اور ان کے گھنٹے اور سیکنڈوں کی گنتی ہوا کرتی ہے۔ انسان عام طور سے اس کا خیال رکھتا ہے جب روزے کی شروعات کرتا ہے، اب سحری کا ٹائم ختم ہونے میں اتنا وقت باقی ہے، اب اتنا باقی ہے، ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک منٹ کا خیال انسان کرتا ہے۔ پھر روزے شروع ہو جاتے ہیں، شام کے وقت میں آسمان پہ سورج پیلا پڑ جاتا، افطار کا انتظام ہوتا ہے اور سب لوگ دسترخوان بچھا کے منتظر رہتے ہیں کہ کب سورج غروب ہونے کی خبر ملے اور مسجد کے مینار سے آذان کے کلمات سنائی دے اور یہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمیں افطار کرنے کا ٹائم ہو گیا ہے اور افطار کرنے کا وقت ہو چکا ہے۔ اتنی وقت کی پابندی ماہ رمضان میں ہم کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، آپ نے اس کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ رمضان کے مہینے میں برکتیں آپ کو ملتی ہیں، وقت کے اندر بھی برکت ہوتی ہے، اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے دل و دماغ بساتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آسمان سے برکت کے دہانے بھی کھولے جاتے ہیں۔ علاوہ بھی اللہ کی جانب سے مجدہ و خوشخبری سنائی جاتی کہ جو انسان رمضان کا روزہ رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ، تو اس کی خطائیں، اس کے گناہ بخش دی جاتے ہیں۔ یہ خوشخبری بھی آپ نے سنی ہوگی کہ جو انسان رمضان کے مہینے میں رات میں قیام اللیل کرتا ہے، تہجد گزاری کرتا ہے، شب بیداری کرتا ہے، تراویح کی نماز پڑھتا ہے، تو ایسے انسان کی خطائیں بھی اور گناہ بھی بخش دی جاتے ہیں۔ یہ خوشخبری بھی آپ کو سنائی گئی۔ علاوہ بھی یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھی گئی کہ جو انسان بطور خاص رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29ویں راتوں میں قیام اللیل کرتا ہے اور خصوصی اللہ تبارک و تعالیٰ سے
دعا مناجات کرتا ہے، رات گزارتا ہے جاگ کر، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتا ہے، عبادت کے لیے کمر بستہ ہوتا ہے، تو ایسے انسان کے گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں۔ اندازہ لگائیے، روزہ رکھنے سے گناہ بخش دیا گیا، تراویح پڑھنے سے گناہ بخش دیا گیا، قیام اللیل شب قدر کے قیام کرنے سے گناہ بخش دیا گیا۔ ہم میں سے اب کوئی انسان ایسا ہے جو کہہ سکتا ہے کہ ہماری لغزشیں بخشی گئی ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے؟ حدیث رسول تو سنائی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے گناہ معاف ہوتا ہے۔ کیا ہم گناہ کے معاف کرانے کے لائق و حقدار و مستحق ہیں؟ اگر ہے تو الحمدللہ، اور اگر نہیں ہے تو جبریل کی بد دعا بھی سن لیجئے، جو منبر رسول کے قریب جبریل امین نے بد دعا کی ہے، اللہ کی رحمت سے وہ انسان دور ہو جائے جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہو سکی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ مسجد نبوی منبر کے قریب صدر الملائکہ مطلب فرشتوں کے سردار جبریل امین کی بد دعا اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تائید و توثیق، کیا اس دعا کے مقبول ہونے میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش رہ سکتی ہے؟ نہیں۔ تو فیصلہ کیجئے کہ ہم جبریل کے بد دعا کے مستحق ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے سنائی گئی خوشخبری کے مستحق ہے۔ ہر شخص اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے، کسی دوسرے کے بارے میں فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ آپ نے عبادتیں کی ہیں، آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے تو صحیح روزہ رکھا ہے، آپ نے نماز پڑھی ہے تو صحیح نماز پڑھی ہے، آپ نے تلاوت قرآن کی ہے تو صحیح تلاوت قرآن کی ہے، آپ نے صدقات و خیرات کیے ہیں تو صحیح صدقات و خیرات کیے ہیں، آپ نے عبادت و بندگی بجا لائے ہیں تو کتاب و سنت کے مطابق بجا لائے ہیں۔ آپ جان سکتے ہیں اور اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ دل کا حال اللہ جانتا ہے یا پھر بندہ اپنے بارے میں خود جانتا ہے، اس لیے اپنے بارے میں فیصلہ کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی بھیک مانگیے۔ میں کچھ باتیں بتاتا چلوں بالکل اختصار کے ساتھ کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 3 قسم کے لوگوں سے نہ بات کرے گا، نہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ اسے بات کرے گا، بلکہ اس کے لیے عذاب علیم دردناک جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان 3 قسم کے لوگوں میں تو ہم شامل نہیں ہیں۔ عید کے موقع پر عام طور سے اس زمرے میں اکثر و بیشتر لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ کیسے بھائی؟ فرمایا المسبل ازارہ، جو انسان اپنا کپڑا اوپر والا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے، اللہ اس سے بات بھی نہیں کرے گا، اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اس کو پاک بھی نہیں کرے گا اور اسے جہنم رسید کر دے گا۔ اب عید کے موقع پر دیکھیں گے کہ پائجامہ پہنے ہیں لیکن وہ سڑکوں سے لٹاتا ہوا اور سڑکوں کی صفائی کرتا ہوا اب آگے بڑھتے چلے آتے ہیں۔ خواتین کے لیے حکم نہیں ہے، خواتین کا ٹخنا ڈھکا ہی رہنا چاہیے، لیکن مردوں کا کپڑا ٹخنا سے اوپر ہونا چاہیے۔ عید کے دن عام طور سے دیکھا جاتا ایک طرف اللہ کی بندگی بجا لا کر مغفرت کی بھیک مانگی جاتی اور دوسری جانب مغفرت عامہ کے خلاف حرکتیں کی جاتی ہیں۔ دوسری چیز المنان، اگر کوئی انسان کسی انسان پر احسان کرتا ہے اور احسان کرنے کے بعد احسان جتا دیتا ہے، انسان اس کی نگاہ میں کچھ بھی ہو جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ وہ انسان ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نظر کرم بھی نہیں کرے گا، جس سے پاک بھی نہیں کرے گا، جس سے بات بھی نہیں کرے گا اور جس کا انجام جہنم ہوگا۔ اسی طریقے سے تیسرا انسان وہ انسان ہے کہ جو انسان اپنا سودا اپنا مال بیچتا ہے جھوٹی قسم کھا کر، اللہ کی قسم میں نے اتنا میں لیا ہے، یہ بہت اچھا مال ہے، بہت مفید اور کارآمد مال ہے، اس طرح جھوٹی قسم کھا کر آپ نے سامان بیچا ہے، تقوی شعاری کرتے رہیے، ڈھنڈورا پیٹتے رہیے، مگر یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں اللہ آپ سے بات نہیں کرے گا قیامت کے دن، اللہ آپ کو پاک بھی نہیں کرے گا، اللہ آپ کی جانب نظر کرم سے دیکھے گا بھی نہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کے لیے جنت نہیں جہنم ٹھکانہ بنا دیا گیا۔ فیصلہ کر لیجئے کس کیٹیگری میں اور کس درجات میں ہم ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گناہوں کو بخشا جاتا، روزہ رکھنے کے نتیجے میں خطائیں معاف ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم نے یہ حرکتیں کی ہے
عید کی خوشی کے نام پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے دو چار بھی ہو سکتے ہیں۔ ساری بندگی کرنے کے بعد بھی، ساری عبادتوں کے بجا لانے کے بعد بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں سے گرے ہوئے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، آج ملکی حالات ہو یا پوری دنیا کے حالات، ایک دو منٹ اس پر تبصرہ آپ کے سامنے کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ کتاب اللہ چیخ چیخ کر آپ سے کہہ رہی ہے، قرآن مقدس آپ سے استغاثہ کر رہا ہے، اے قرآن کے ماننے والے انسان، ہم نے رمضان کو یہ فضیلت بخشی ہے، تم نے رمضان کا روزہ رکھ لیا، لیکن قرآن کی تعظیم و تکریم تم نے کیوں نہیں کیا؟ وہ قرآن آپ سے چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے، ہم طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں آئے تھے، ہم الماری کے اونچے حصے پہ ڈالنے کے لیے نہیں آئے تھے، ہم سولی پہ لٹکانے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ ہمارا ورود اس لیے ہوا تھا کہ ہمیں پڑھا جائے، ہمیں سمجھا جائے، ہم پر عمل کیا جائے، ہماری دعوت کو دنیا والوں کے سامنے عام کر دیا جائے۔ آج اس پرفتن دور میں ہم مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے، ہم کتاب اللہ کی ترویج و اشاعت کے لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت کی پرچار کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہونا چاہیے۔ ہمارا طبقہ، نوجوان طبقہ، بوڑھا طبقہ، خواتین کا طبقہ اور بچے کا طبقہ دینی تعلیمات سے آراستہ پیراستہ ہو، بلکہ اپنے آپ کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا عین مطابق بنا کر، وفادار سپاہی بنا کر برادران وطن کے سامنے کتاب اللہ کی تعلیمات کو بڑے اچھے انداز میں پیش کرے، ان تک کتاب اللہ کو پہنچائے، ان کی زبان میں قرآن مجید کو انہیں عطا کرنے کی کوشش کریں، یہ سوچتے ہوئے کہ اس قرآن کے ذریعے سے رمضان کی فضیلت ہے، اس قرآن کے ذریعے سے شب قدر کی فضیلت ہے، اس قرآن کے ذریعے محمد الرسول اللہ کی فضیلت ہے، اور اس قرآن کے ذریعے امت محمدیہ کی فضیلت ہے۔ یہ فضیلت ہماری برقرار رہنی چاہیے، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم خوار و تارک قرآن ہو کر۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ ذلت و خواری سے نکلنا چاہتے ہیں، اپنی تقدیر کو بنانا چاہتے ہیں، اپنی بگڑی کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنی تکلیف کو دور کرنا چاہتے ہیں، ذلت و خواری سے نکل کر بام عروج تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو کتاب اللہ کو گلے سے لگائیے اور سنت رسول اللہ پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کیجیے۔ اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی اور جملہ مسلمانوں کو بھی نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین، جو لوگ یہاں موجود ہیں ان تمام کی مغفرت فرما دیں، ان کی خطاؤں کی بخشش فرما دیں، ان کے گناہوں کو درگزر فرما دیں، ان کے حسنات کو قبول فرما لے، ان کے سیئات کو تو معاف فرما دے۔ الہی تیرے سامنے بوڑھے بچے اور عورت مرد سب تیرے بارگاہ میں دو گانا ادا کرنے کے بعد اپنی مغفرتوں کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم سارے لوگوں کی خطاؤں کو اور گناہوں کو معاف فرما دیں۔ اے اللہ جو ہم میں زندہ ہے انہیں گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ صحیح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، ان کی خطاؤں کو تو معاف فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ اپنے بیٹوں سے اور اپنے بیٹیوں سے پریشان ہیں تو اپنے فضل و کرم سے ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ جو لوگ اپنی بیویوں سے پریشان ہیں الہی ان کی شریک حیات کو ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے۔ جو خواتین اپنے بیٹے اور اپنے شوہر سے پریشان ہیں الہی ان کے گھریلو مسائل کو سلجھا دے اور ان کی پریشانی کا خاتمہ بھی فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ شادی کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں تو اپنے جانب سے مناسب رشتہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ رشتہ کے بعد ازدواجی زندگی میں پریشانی سے دوچار ہے تو اپنے فضل و کرم سے ان کے درمیان الفت و محبت کے جو جگہ دے اور دونوں خاندان میں الفت و محبت پیدا کر دے۔ جو لوگ بچے کے لیے محروم ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے الہی تو اپنے فضل و کرم سے انہیں صاحب اولاد فرما بنا دے، اور ساتھ ساتھ ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک بنا دے۔ الہ العالمین تیری بارگاہ میں ہم لوگ جمع ہیں، دو گانا ادا کرنے کے بعد روزہ، نماز، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، دعا، مناجات، تلاوت قرآن اور سماعت قرآن کی قبول کے لیے، مقبولیت کے لیے تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں تو اپنے فضل و کرم سے ہماری دعا قبول فرما لے اور ہماری جائز مراد کو پوری فرما دے۔ جو ہم میں حرام خور ہیں انہیں حرام خوری سے بچا لے۔ اے اللہ جو بدخواہ ہے انہیں بدخواہی سے بچا لے۔ جو حاسدین کی نگاہ رکھتے ہیں اے اللہ انہیں حاسدانہ کم ظرفیوں سے بچا لے۔ اے اللہ جو کتاب و سنت کے پیروکار ہے انہیں کتاب و سنت پر عمل پیرا رہنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ ہمارے درمیان جو حسد ہے، جو بغض ہے، جو کینہ ہے، کپٹ ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، خرافات خرابی، اے اللہ ان تمام چیزوں سے ہمارے دلوں کو صاف اور پاک کر دے تاکہ ہم کتاب و سنت کے پیروکار ہو کر جنت کے داخلے کے مستحق و حقدار بن جائے۔ الہ العالمین ہم سب تیری بارگاہ میں اپنی مغفرت کی،
तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत की और साथ साथ पूरी दुनिया में अमन व अमान की बहाली की दुआ करते हैं। ऐ अल्लाह तो अपने फ़ज़ल व करम से हम तमाम को अमन व अमान की दौलत नसीब फरमा दे, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे और हमारे गुनाहों को दरगुदर फरमा दे। जब तक हमें ज़िंदा रख किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह पर ज़िंदा अमल करते ज़िंदा रख, और जो हमारा ख़ात्मा हो इन्हीं दोनों की तरवीज इशाअत करते हमारा ख़ात्मा हो। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सहाबाए किराम के तर्ज़ अमल के मुताबिक आप तमाम भाई और बहनों के लिए वो कलिमात दोहराए जाते हैं। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, अल्लाह हमारी ईद को और हमारे अच्छे अमाल को कबूल फरमाए। याद रखिएगा, ख़वातीन से इस मौका पर बेमहामा मिला जाता है, उससे परहेज़ किया जाए, गैर महरम औरतों से मुसाफ़ा करने से गुरेज किया जाए और इस तरीके से उल्टी सीधी हरकतें करने से बाज रहा जाए। अल्लाह तबारक व तआला तौफ़ीक़ मरहमत फरमाए। हम शुक्रगुज़ार अपने उन नौजवान साथियों के जिन्होंने इस मैदान के सजाने में और इस मुसल्ला के बिछाने में और नमाज के लिए सहूलत पैदा करने की कोशिशें की हैं। अल्लाह उनकी जवानी को सलामत रखे और हर किस्म की शर्र फसाद से महफूज रखे। इसी तरीके से हम इस इलाके के काउंसलर और यहाँ के थाना के ज़िम्मेदारान, ओसी और दीगर अफराद के हम शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने बाज़ाब्ता हमारे लिए सहूलियात फराम की है और इस जगह पर पहुँच कर हमारे लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश की है। हम तमाम मुसल्लियान